ایک نیا آغاز تعارف زندگی ایک مسلسل سفر ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ، کبھی پتھریلا کبھی ہموار۔ ہر انسان کے لیے زندگی میں چند لمحات ایسے آتے ہیں جب پرانے راستے دھندلے محسوس ہوں اور نئے راستے کھلنے کی امید دل میں جگمگا اٹھے۔ یہی لمحے جب دل میں تبدیلی کی لہر اٹھتی ہے، نئے آغاز کی دعوت دیتے ہیں۔ نئے آغاز کا مطلب محض کسی نئے منصوبے کا آغاز نہیں ہوتا، یہ اکثر ہمارے اندرونی رویوں، سوچوں اور عادات میں تبدیلی کا عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ مضمون اسی موضوع پر روشنی ڈالے گا، نئے آغاز کی اہمیت، اس کے چیلنجز، اہمیت اور کیفیاتی فوائد۔ آغاز کی فطرت۔ نئے آغاز ہمیشہ ہی امید کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ماضی کی ناکامیوں سے پرے لے جاتی ہے اور مستقبل کی جانب بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ جب ہم کسی پرانے عمل حالت کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ عمل صرف ظاہری تبدیلی نہیں بلکہ ایک ذہنی اور جذباتی سفر کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اکثر نئے آغاز ہمیں نئی شناخت دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو وہ شخص دیکھتے ہیں جو اب پہلے سے زیادہ متحرک، باشعور اور مقصدی سوچ رکھتا ہے۔ نئے آغاز کی تاریخ انسانی میں مثالیں۔ انسانی تاریخ نئی شروعات کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر قوم نے کسی نہ کسی موڑ پر نئے اصول اپنائے، نئے نظریات کو قبول کیا اور نتیجتہ اپنی شکل بدل لی۔ فرد کے سطح پر بھی یہی حقیقت نظر آتی ہے۔ طالب علم کی زندگی میں جس دن وہ اپنی پڑھائی کا طریقہ بدلتا ہے، اس کے نتائج ایک نئے راستے کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک کاروباری شخص جب اپنی حکمت عملی بدل کر صارفین کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اپنے ادارے کے لیے ایک نیا دور شروع کرتا ہے۔ یہی نئے آغاز انسانیت کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں۔ کیوں نئے آغاز ضروری ہیں؟ ایک، تجدید توانائی۔ نئی شروعات عموماً توانائی اور ولولے کا باعث بنتی۔ عام توانائی زندگی میں رونق لاتی، روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی بڑھاتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو جگاتی ہے۔ دو، سبق آموز اور بہتری۔ پرانی غلطیوں اور ناکامیوں سے سبق سیکھ کر نئے آغاز بہتر نتائج کا باعث بنتے۔ آؤ تجربے کی روشنی میں ہم اپنی ترجیحات اور حکمت عملیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ تین، خوف کا خاتمہ۔ جب ہم معمولی تبدیلیاں قبول کرتے ہیں تو خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ نئے آغاز ہمیں اعتماد سکھاتے اور ناگزیر تبدیلیوں کے ساتھ جینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ چار، رشتوں میں نئی جان۔ بعض اوقات نئے آغاز ایک تعلق کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ خاندانی تعلق ہو یا دوستنی۔ ارادے اور بہتر مواصلت رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ نئے آغاز کے چیلنجز۔ نئے آغاز ہمیشہ آسان نہیں ہوتے، تبدیلی کے راستے میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایک، خوف نامعلوم۔ انسان عموماً معمول کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ وہ اسے جانتا ہے۔ نئے راستے میں عدم یقینی ہوتی ہے اور یہی عدم یقینی بہت سے لوگوں کو نئے اقدام سے روکتی ہے۔ عادات کا بوجھ۔ ہماری روزمرہ عادات بہت پرانی اور گہری جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ انہیں بدلنا محنت طلب عمل ہوتا ہے۔ کچھ عادات شعوری انداز میں بدلتی ہیں مگر اکثریت لاشعوری ہوتی ہے اور ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ تین، موقع پرستی اور سستی۔ نئے آغاز کے لیے مستقل مزاجی چاہیے۔ ابتدا میں جو جوش ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد مدھم پڑتا ہے اور اسی مقام پر بہت سے لوگ واپس موڑ جاتے ہیں۔ چار، تنقید اور مخالفت۔ جب ہم نیا راستہ اپناتے ہیں تو اہل خانہ، دوست اور معاشرہ کبھی کبھار مخالفت کر سکتے ہیں۔ ایسی تنقید کبھی مفید ہوتی ہے مگر اکثر یہ ہمیں ڈگمگا دیتی ہے۔ نئے آغاز کا عملی نقشہ۔ ایکشن پلان۔ نئے آغاز کو خواب سے حقیقت میں بدلنے کے لیے منظم طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک عملی نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو کسی بھی نئے آغاز کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک، واضح مقصد کا تعین۔ سب سے پہلے یہ واضح کریں کہ آپ نئے آغاز سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کو جتنا مخصوص اور ماپا جا سکنے والا بنائیں گے اتنا ہی بہتر منصوبہ بندی کر پائیں گے۔ دو، چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ بڑے مقصد کو چھوٹے قابل حصول اہداف میں تقسیم کریں۔ یہ اہداف آپ کی ترقی کا نشان ہوں گے اور ہر چھوٹا ہدف مکمل ہونے پر حوصلہ بڑھے گا۔ تین، وقت کا تعین۔ ہر ہدف کے لیے وقتی حد مقرر کریں۔ یہ وقت بندی آپ کو لاپرواہی سے بچائے گی اور آپ کو رفتار فراہم کرے گی۔ چار، روزمرہ عادات میں تبدیلی۔ روزانہ کی معمولات میں وہ تبدیلیاں لائیں جو آپ کے مقصد کی طرف آپ کو بڑھائیں۔ عادتیں بدلنے میں انکاچھے وقت لگتا ہے، لہٰذا صبر اور مسلسل کوشش ضروری ہے۔ پانچ، خود کو جواب دہ رکھیں۔ کسی قابل اعتماد دوست یا کوچ کے سامنے اپنے ارادوں کا اظہار کر جواب دہ انسان کو عمل پر قائم رکھتی ہے۔ چھ، ناکامی کو سیکھنے کے طور پر قبول کریں۔ ہر ناکامی کو شکست نہیں بلکہ سبق سمجھے۔ ناکام کا تجزیہ کریں اور اپنی حکمت عملی بہتر
بنائیں ساتھ حمایتی حلقہ بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کے مقصد کی حمایت کریں اور آپ کو مثبت رہنمائی دیں۔ ذہنی اور روحانی پہلو، ہم نئے آغاز کے دوران ذہنی سکون اور روحانی فہم بہت اہم ہے۔ تبدیلی کی راہ میں ہم اکثر داخلی تضادات محسوس کرتے ہیں، مثلاً خواہش اور خوف، امید اور شکوکان تضادات کو سمجھنے کے لیے چند عملی مشورے۔ خود سے سیدھی بات کریں، اپنے جذبات کو دبانے یا نظر انداز کرنے کے بجائے ان کا سامنا کریں۔ جب آپ اپنے خوف اور خواہشات کو واضح طور پر جان لیں گے تو ان پر قابو پانا آسان ہوگا۔ 2 مراقبہ اور تجزیہ، مختصر وقت کے لیے روزانہ خاموشی اختیار کریں، اپنی سوچوں کا جائزہ لیں اور اس مقصد کی حقیقت کو محسوس کریں۔ یہ عمل ذہنی وضاحت میں مدد دیتا ہے۔ 3 روحانی رہنمائی، اگر آپ کا مذہبی یا روحانی عقیدہ ہے تو اس میں پناہ اور رہنمائی تلاش کریں۔ دعا، تسبیح یا کسی روحانی مشورے سے آپ کو قوت ارادی میں مدد مل سکتی ہے۔ 4 خود سے نرمی، تبدیلی کے راستے میں خود کو سختی سے نہ ٹوکیں۔ ہر روز چھوٹے قدم الفاٹینی کا مطلب بڑا فرق لاتا ہے۔ نئے آغاز کی کامیابی کے حقیقی پیمانے، نئے آغاز کی کامیابی کا دار و مدار صرف نتائج پر نہیں ہوتا بلکہ یہ عمل میں ظاہر ہونے والی تبدیلی پر بھی منحصر ہے۔ کچھ مقیاسات: 1 مسلسل ترقی، چاہے رفتار سست ہو مگر اگر آپ مستقل طور پر بہتر ہو رہے ہیں تو یہ کامیابی ہے۔ 2 اندرونی سکون، جب آپ کے فیصلے آپ کو اندرونی خوشی فراہم کریں تو سمجھیں کہ نئے آغاز نے آپ کی زندگی میں مثبت اثر ڈالا ہے۔ 3 رشتوں کی اصلاح، جب آپ کی نئی روش سے خاندان اور دوست متاثر ہوں اور تعلقات بہتر ہوں تو یہ بھی کامیابی کی علامت ہے۔ 4 معاشی یا پیشہ ورانہ بہتری، بعض اوقات نئے آغاز سے کیریئر یا مالی حالات میں بہتری بھی آتی ہے مگر یہ سب کچھ نہیں حقیقی زندگی کی مثالیں۔ افسانوی خاکہ الف سارا کا قصہ۔ سارا ایک کالج کی گریجویٹ تھی جو ہر روز اپنی ڈسٹر ملازمت میں اداس محسوس کرتی تھی۔ آس نے اپنی دل کی آواز سنی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، آن لائن کورسز کیے، خود کو نیٹ ورکنگ کے ذریعے متعارف کروایا اور بالآخر ایک ایسے ادارے میں کام ملا جو اس کے خوابوں کے قریب تھے۔ آس کہانی میں اہم سبق یہ ہے کہ مستقل کوشش اور سیکھنے کا جذبہ نئے آغاز کی بنیاد ہے۔ رحیم کا قصہ۔ رحیم نے اپنی فارم ہاؤس کے پیچھے چھوٹا سا باغ لگایا۔ شروع میں بہت ناکامیاں آئیں، فصلیں خشک ہوئیں، کیڑے لگے، مگر اس نے مایوس نہ ہو کر ماہرین سے مشورہ کیا، اپنی تکنیک بہتر کی اور کچھ ہی برسوں میں وہ اپنے علاقے کے سب سے معتبر زرعی سپلائرز میں شمار ہونے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نیا آغاز کیا جو نہ صرف معاشی بلکہ روحانی اطمینان بھی لایا۔ نئے آغاز کے لیے عملی ٹپس: مختصر صبح کے وقت کم از کم 15 منٹ خود کے لیے نکالیں اور دن کا خاکہ بنائیں۔ دوستی اور تعلقات میں وہ باتیں کریں جن سے ربط مضبوط ہو جائے۔ غیر ضروری مقابلہ بازی سے بچے۔ وٹی اہداف کے لیے ریوارڈ سسٹم بنائیں، ہر ہدف پورا ہونے پر خود کو چھوٹا انعام دیں۔ تعلیمی یا پیشہ ورانہ سطح پر نئے ہنر سیکھنے سے کبھی گریز نہ کریں۔ تنقید کو قبول کریں مگر ہر تنقید پر عمل نہ کریں۔ مفید مشوروں کو اپنائیں اور منفی پن کو نظر انداز کریں۔ خلاصہ اور نتیجہ: ایک نیا آغاز ہمارے ہر دور کا حصہ ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہو یا پیشہ ورانہ۔ چھوٹا یا بڑا نئے آغاز ہمیں زندگی کا معنی دینے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماضی کی حدیں ہماری تقدیر نہیں، ہم خود اپنی راہیں منتخب کر سکتے ہیں۔ نئے آغاز میں سب سے زیادہ ضروری چیز صداقت، نیت، مستقل مزاجی اور صبر ہے۔ آخر میں یاد رکھنا چاہیے کہ نئے آغاز کا مطلب ہر بار مکمل تبدیلی نہیں ہوتا، بعض مرتبہ صرف نقطۂ نظر بدل کر بھی ہم نئے آغاز کر دیتے ہیں۔ اسی نقطۂ نظر کے ساتھ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہر دن ایک نیا موقع بن جاتا ہے، نئے خواب دیکھنے، نئی عادتیں اپنانے اور بہتر انسان بننے کا دعوت نامہ۔ آج اگر آپ خود سے سچے ہیں اور دل میں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی موجود ہے تو اس کا جواب چھوٹا قدم اٹھائیں، ایک منصوبہ بنائیں اور مسلسل کوشش کے ساتھ اس نئے آغاز کو شروع کریں۔ یاد رکھیں، شروعات میں قدرت کی ایک خاص برکت ہوتی ہے۔ کریں، امید کو زندہ رکھیں اور اپنے نئے آغاز کو ایک روشن حقیقت بنائیں۔ ختم شد ایک نیا آغاز مقدمہ: زندگی ایک مسلسل سفر ہے، کبھی خوشیوں کے رنگ، کبھی غموں کی سائے اور اکثر اوقات تبدیلی کے نازک لمحے۔ ایک نیا آغاز صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک احساس، ایک امید اور ایک عزم ہے جو ہمیں ماضی کے بوجھ کو ہلکا کر کے مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کی تحریک دیتا ہے۔ ہر نئے آغاز کے پیچھے ایک کہانی ہے۔
ہے नाकामियों से सीखी गई इबरत, उम्मीदों की चिंगारी और एक ऐसी हिम्मत जो दिल में नई रोशनी जगा देती है। इस मज़मून में हम नए आगाज़ की अहमियत, इसके नफ्सियाती और रूहानी पहलू, मुश्किलात और के हल और अमली इक़दामात पर बात करेंगे ताकि कारी को एक जामे रहनुमा मिल सके जो इसे ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर नया आगाज़ करने में मदद। दीनी आगाज़ की अहमियत। इंसानी ज़िंदगी में नए आगाज़ की अहमियत को किसी भी कामयाबी आज़ादी तब्दीली की बुनियाद समझा जा सकता है। जब हम किसी नए मरहले का इंतखाब करते हैं, चाहे वो तालीमी सफ़र हो या समत बदलना हो, किसी रिश्ते की नई शुरुआत हो या अपने अंदरूनी आदात को तब्दील करना हो, तब हम दरअसल अपनी शनाख्त को नया रंग दे रहे होते हैं। नए आगाज़ हमें ज़िंदगी की एक नई तशरीह फराहम करते हैं। पिछले तजुर्बात को कदर की निगाह से देखना, गलतियों से सीखना और मुस्तकबिल की तामीर के लिए ताज़ा तवानाई जमा करना। इसके बगैर हम माजी के साए में फंस कर रह जाते हैं, जबकि हर नया आगाज़ हमें आज़ाद करता है और हमारे अंदर मुमकिनात के दर खोल देता है। नफ्सियाती पहलू। नए आगाज़ का फैसला अक्सर खौफ और बेयकीनी के साथ जड़ा होता है। इंसान फितरी तौर पर तब्दीली से डरता है, क्योंकि तब्दीली गैर यकीनी को बेदार करती है, मगर यह खौफ एक ही वक्त में हमारी तरफ का मशल भी साबित हो सकता है। नफ्सात तौर पर नई आगाज़ हमें खुद एतमादी, लचक और ज़ाती ताकत सिखाते हैं। जब हम एक छोटा कदम उठाते हैं और नतीजा मुस्बत आता है तो हमारा एतमाद बढ़ता है और हम बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर नतीजा मायूस कुन हो तो भी इससे सीखने का अमल जारी रहता है। नाकाम हमें मजबूत बनाती हैं और मुस्तकबिल में बेहतर फैसले करने के काबिल बनाती। और रूहान पहलू। बहुत सी सकाफ़तों और मज़ाहिब में आगाज़ को अहम रूहानी मानी दिए गए हैं। कुरान और हदीस, सहीफ़ों और दीगर मजहबी मतवन में भी नए इरादों और तौबा की कदर बयान हुई है। रूहान नुक्ता नज़र से नया आगाज़ दिल की सफ़ाई, नियत की दुरुस्तगी और अल्लाह किसी भी आला क़ुव्वत पर भरोसे के इजहार का ज़रिया है। जब इंसान माजी की गलतियों से सच्ची तौबा करता है और आगे बढ़ने का अहद करता है तो इसके अंदर सुकून और उम्मीद का आगाज़ होता है। रूहानियत नए आगाज़ को सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि इज्तिमाई तब्दीली का भी मुहर्रिक बनाती है। जब फ़र्द बदलता है तो इसके असरात ख़ानदान, मुआशरा और अगली नस्ल पर भी मुरतब होते हैं। नए आगाज़ की रुकावटें। पहला रुकावट खौफ नामालूम। ये वो खौफ है जो हमें कंफर्ट जोन में कैद रखता है। हम जानते हैं कि मौजूदा हालत में कमज़ोरियाँ हैं, मगर नावाकिफ मुस्तकबिल का खौफ हमें कदम बढ़ाने से रोकता है। दूसरा रुकावट माजी का बोझ। बहुत से लोग माजी की नाकामी, शर्मिंदगी या नुकसान को अपनी शनाख्त बना लेते हैं, जिससे वो नए कदम उठाने से कतराते हैं। तीसरा रुकावट खुद शक और मनफी खुद गुफ्तगू। ओ मैं ये नहीं कर सकता, वो अब बहुत देर हो चुकी है जैसे ख्यालात नए आगाज़ की राह में दीवार खड़ी कर देते। आओ चौथे रुकावट बैरूनी रुकावटें। माली मसाइल, समाजी दबाव और जिम्मेदारियाँ भी नए आगाज़ को मुश्किल बना सकती हैं। उन रुकावटों का मुकाबला करने के तरीके। खौफ नामालूम का मुकाबला। खौफ का हल इल्म, तैयारी और छोटे अमली कदम हैं। जब आप किसी नए रास्ते की तहकीक करते हैं, मन सूबा बनाते हैं और छोटे मरहले तय करते हैं तो खौफ कम होना शुरू हो जाता है। हर छोटा कामयाब कदम आपके एतमाद में इजाफा करेगा। माजी के बोझ को हल्का करना। माजी से सीखें मगर इसे अपनी शनाख्त ना बनाए। खुद से मुआफ़ी मांगना, दूसरों से मुआफ़ी लेना और माजी के तजुर्बात का जायज़ा लेकर मुस्बत पहलू निकालना मुफीद है। किसी कागज़ पर माजी की गलतियों को लिखकर उनसे नेक नीति के साथ सबक हासिल करना और फिर वजाहत के साथ आगे बढ़ने का इरादा करना एक बेहतरीन अमली तरीका है। मनफी खुद गुफ्तगू की तब्दीली। खुद से मोहब्बत और हौसला अफजाई की ज़ुबान इस्तेमाल करें। अपने आप से ऐसे जुमले कहें जो हौसला बढ़ाएं। ओ मैं कोशिश कर रहा रही हूँ, मैं सीख रहा रही हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा रही हूँ। ये अब्बारती तब्दीलियाँ रफ्तारी के साथ नफ्सियात पर असर डालती हैं। बैरूनी रुकावटों का हल। माली या समाजी मुश्किलात का सामना करते हुए छोटे मुमकिना अहदाफ मुकर्रर करें, वसाइल तलाश करें और मदद तलब करें। ख़ानदान और दोस्तों की मुआवनत लेकर जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म करना भी आसानी पैदा करता है। नए आगाज़ के लिए अमली इक़दामात। एक वाज़ेह मकसद मुकर्रर करें। सबसे पहले अपने नए आगाज़ का वाज़ेह मकसद तय करें। मकसद जितना मखसूस और काबिल पैमाइश होगा इतना ही बेहतर मंसूबा बना सकते हैं। मसलन मैं अगले 6 माह में उर्दू में 10 किताबें पढ़कर अपनी मालूमात बढ़ाऊँगा / मंसूबा बंदी और छोटे इक़दामात बड़े हदफ
छोटे काबिल हुसूल हिस्सों में तकसीम कर हफ्तावार और रोज़ाना की मंसूबा बंदी बनाएं ताकि सफ़र मुनज़्ज़म रहे। 3. आदात की तामीर। नए आगाज़ की कामयाबी के लिए रोज़मर्रा की आदात बहुत अहम है। रोज़ाना मामूल में थोड़ी तब्दीली लाकर मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर, मिसाल के तौर पर अगर मकसद मुताला है तो रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट मखसूस वक्त पर मुताला करें। 4. अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही। किसी साथी, दोस्त या कोच के साथ अपने इरादे शेयर कर जवाब दें, आपको रास्ते से ना भटकने में मदद देती है। 5. खुद को इनाम। छोटे सन मील हासिल होने पर खुद को इनाम दें ताकि हौसला बरकरार रहे। इनाम गैर मादू भी हो सकता है, जैसे एक आरामदेह दिन या पसंदीदा सरगर्मी। 6. सीखने और एडजस्ट करने का अमल जारी रखें। हर तजर्बा एक सबक है। अगर कोई तरीक़ाकार काम न करे तो मंसूबा बदलिए, लेकिन इरादा चेबड़ी में कामयाब नए आगाज़ की मिसाल। तारीख़ और ज़ाती ज़िंदगी में हम ऐसी बेशुमार मिसालें देख सकते हैं जहां नए आगाज़ में ज़िंदगी बदल दी। किसी ने कामयाब कारोबार शुरू किया, किसी ने दोबारा तालीम हासिल करके ख्वाब पूरा किया, तो किसी ने अपनी सेहत बदलने के लिए तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाई। ये मिसालें हमें बताती हैं कि नए आगाज़ के अनासिर अज़्म, मुस्तकिल मिजाजी मंसूबाबंदी और मुस्बत नीयत मुश्तरक होते आओ। नफ़सात कहानी। फ़र्ज़ करें एक नौजवान जिसे अपनी तालीमी नाकामी ने शिकस्त महसूस करवाई। इसने माजी की गलतियों का जायज़ा लिया, छोटे अहदाफ तय किए, रोज़ाना मुताला के लिए वक्त निकाला और एक उस्ताद से रहनुमाई। चंद महीनों में इसके नताइज बदल गए और वो दोबारा कामयाबी की राह पर गामज़न हुआ। ये सादा मगर मुअस्सिर अमल हमें बताता है कि नए आगाज़ के लिए बड़ा कदम नहीं बल्कि मुसलसल छोटे इक़दामात ज़रूरी हैं। नए आगाज़ में मुआशरती किरदार। नया आगाज़ सिर्फ फ़र्द तक महदूद नहीं रहता। जब फ़र्द बेहतर बनता है तो इसके असरात ख़ानदान, दोस्तों और मुआशरे तक पहुँचते हैं। एक तालीम याफ्ता फ़र्द अपने बच्चों में सीखने की ख्वाहिश जगाता है। एक बेहतर सेहत वाला फ़र्द अपने ख़ानदान को भी सेहतमंद आदात अपनाने की तरगीब देता है। इस तरह नए आगाज़ मुआशरती तब्दीली के बीज बो सकते हैं। मज़ीद बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स, नेक मकास दाल से वाबस्ता इदारे और ऑनलाइन फोरम्स नए आगाज़ करने वालों के लिए कुतुब मुदाफ़ियत का काम करते हैं। तजर्बात का तबादला, रहनुमाई और मशवरे नए इरादों को हकीकत में बदलने के अमल को आसान बनाते हैं। तकनीकी और अमली वसाइल। मौजूदा दौर में इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेज, मोबाइल ऐप्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स नए आगाज़ के इम्कानात को बेहद आसान बना देते आओ। चाहे अब किसी नई महारत को सीखना चाह रहे हों या ज़ाती तरक्की पर काम कर रहे हों, ऑनलाइन वसाइल आपको माहिराना रहनुमाई और मश्क के मौक़े फराहम करते हैं। ताहम वसाइल का इंतखाब हिकमत से करें। मोतबर ज़राए, मुस्बत फीडबैक और अमली मवाद पर मबनी कोर्सेज का इंतखाब करें। माखज़ तवानाई और बाकायदगी। नया आगाज़ तवानाई मांगता है, जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती अच्छा नींद, मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और ज़हनी सुकून, मसलन मुराक़बा, अदवा। लिप के तवानाई के ज़ख़ायर को बरकरार रखते हैं। जब तवानाई मौजूद हो तो मंसूबा बंदी को बाकायदगी में बदलना आसान होता है। ख़त्मी कलमात। नए आगाज़ हर इंसान की ज़िंदगी में एक लाज़मी मरहला है। ये किसी लम्हे की जुर्रत, किसी दिन की तरवीज या किसी साल की उम्मीद का नतीजा हो सकता है। चाहे हालात कितने ही कठिन हो, नए आगाज़ की ताकत जो उम्मीद, अज़्म और एक सच्चा इरादा है, हमेशा बदलाव की राह हमवार करती ही। याद रखिए, आगाज़ कभी भी बहुत देर से नहीं होता। हर सुबह, हर लम्हा, हर सांस एक मौका देती है कि हम नया आगाज़ कर सके। अहम बात यह है कि हम अपने माजी के तजर्बात को सीख कर मुस्तकबिल की तामीर में इस्तेमाल करें। डरते और हिचकिचाते हुए भी कदम उठाएं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने इरादों को ज़िंदगी में तब्दील करें। दावत अमल। अगर आप वाकई एक नया आगाज़ करना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपना एक मखसूस हदफ लिखीं, 3 छोटे इक़दामात तय करें और उन्हें आज ही शुरू कीजिए। जब आपने ये पहला कदम उठा लिया तो बाकी रास्ता इसके साथ खिलना शुरू हो जाएगा। इख्तिताम मज़मून। एक नया आगाज़ सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि ज़िंदगी का असल फ़लसफ़ा है। ये हमें बताता है कि इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता, हम मुसलसल बनते और समझते रहते हैं। नए आगाज़ के ज़रिए अपनी कहानी को नए सिरे से लिख सकते हैं, अपनी तकदीर के मुसन्निफ़ बन सकते हैं और दुनिया में अपनी छपी हुई रोशनी को जगा सकते हैं। अल्लाह आज जो भी आपकी अक़ीदत की इंतहा से हिम्मत और रहनुमाई मांगते हुए अपने अज़्म को ताज़ा करें और आज भी एक नया आगाज़ करें।
ایک نیا آغاز زندگی ایک مسلسل بہنے والا دریا ہے، کبھی پرسکون کبھی طوفانی، مگر ہمیشہ رواں۔ ہر انسان کے سفر میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ماضی کے سائے پیچھے رہ جاتے ہیں اور سامنے نیا راستہ کھلتا ہے۔ یہی لمحہ، یہی پل ہم سب کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہوتا ہے۔ نیا آغاز ہمیشہ مکمل تبدیلی کا متقاضی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ سوچ میں ہلکا سا مڑنا، عادت میں معمولی تبدیلی یا جذبے میں تازگی لا دینا ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم نیا آغاز کے معنی، اس کے جذباتی، ذہنی اور عملی پہلو، رکاوٹیں، تیاری کے طریقے اور زندگی میں اس کے اثرات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ نیا آغاز معنی اور ضرورت۔ نیا آغاز کسی بھی شعبے میں ہو سکتا ہے: تعلیم، روزگار، تعلقات، ذہنی صحت اور روحانی سفر۔ جب ہم کہتے ہیں وہ نیا آغاز، تو ہم دراصل ایک شعوری فیصلہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ماضی کو معاف کر کے، غلطیوں سے سبق سیکھ کر اور مستقبل کی طرف ایک مثبت قدم اٹھانا۔ ضرورت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسانی فطرت میں ترقی کی خواہش رکھی جاتی ہے۔ اگر ہم ایک ہی جگہ ٹھہر جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیا آغاز ہمیں خود کو دوبارہ دریافت کرنے، اپنے مقاصد کو تازہ کرنے اور زندگی کو نئی سمت دینے کا موقع دیتا ہے۔ نیا آغاز کب ضروری محسوس ہوتا ہے؟ عام طور پر چند مخصوص حالات میں لوگوں کو نیا آغاز کرنے کی ترغیب ملتی ہے: ایک، مایوسی یا ناکامی کے بعد، جب کوئی بڑا ہدف حاصل نہ ہو یا اہم تعلقات ختم ہوں۔ دو، رہنمائی کی تلاش، جب زندگی میں معنی کم محسوس دل بے مقصد ہو۔ تین، صحت عادات میں کمی، جب روزمرہ عادات آپ کی زندگی کو متاثر کریں۔ چار، عمر کے کسی مخصوص مرحلے پر نئی نوکری، شادی، بچے کی پیدائش یا ریٹائرمنٹ۔ یہ حالات کسی کے لیے کٹھن ہوں گے اور کسی کے لیے نیا جوش۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان نے ان مواقع کو پہچاننا ہے اور تبدیلی کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ خوف اور رکاوٹیں، نئی شروعات کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ ہے خوف ناکامی کا۔ خوف معاشرتی نظریات، ماضی کی شکستیں اور خود اعتمادی کا فقدان۔ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو گئی، ہوا میں بدل نہیں سکتا۔ یہ خیالات عارضی ہوتے ہیں اور انہیں حقیقت سمجھ لینا خود ایک بڑی غلطی ہے۔ مزید بڑے عملی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں: مالی مسائل، ذمہ داریوں کی کثرت اور صحیح رہنمائی کا نہ ہونا، مگر یہ رکاوٹیں اکثر حل پذیر ہوتی ہیں۔ ضرورت ہے منصوبہ بندی، مدد مانگنے اور چھوٹے مگر پائیدار قدم اٹھانے کی۔ نیا آغاز، ذہنی تیاری، کسی بھی نئے سفر کی کامیابی کے لیے ذہنی تیاری اہم ہے۔ اس کے چند بنیادی عناصر یہ ہیں: ایک، خود شناسی۔ پہلے اپنے اندر جانیں کے اندر کون سی عادتیں، خوف اور توقعات ہیں جو آپ کو روکتی ہیں۔ دو، مقصد کا تعین، واضح کریں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوہم قصد کے بغیر سفر بے سمت ہو جاتا ہے۔ تین، مثبت سوچ، مثبت خود گفتگو اپنائیں، خود کو یہ باور کرائیں کہ تبدیلی ممکن ہے۔ چار، صبر اور مستقل مزاجی، نئی عادتیں اور تبدیلیاں وقت مانگتی ہیں، فوری نتائج کی توقع رکھنا افسوسناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عمل، منصوبہ بندی، قدم با قدم نیا آغاز، خواہ ذاتی ہو یا پیشہ ورانہ عملی منصوبہ بندی اسے حقیقت میں بدلنے کی کنجی ہے۔ ایک مؤثر منصوبہ درج ذیل پر مشتمل ہوتا ہے: ایک، مقصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، بڑے اہداف کو روزمرہ کے قابل عمل چھوٹے اہداف میں توڑیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ فٹنس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہفتے کے لیے روزانہ 15 منٹ واک کا ہدف مقرر کریں۔ دو، روٹین بنائیں، مستقل مزاجی کے لیے روزانہ کی عادات بنائیں، صبح کا معمول، کام کے اوقات، مطالعہ کا وقت سب طے کریں۔ تین، ماپنے کے طریقے اپنائیں، پروگریس کو نوٹ کریں، ہفتہ وارہ ماہانہ جائزہ لیں۔ چار، مدد حاصل کریں، دوست، خاندان، کوچ سے رہنمائی، معاشرت، حمایت تبدیلی میں بہت مدد دیتی ہے۔ پانچ، خود کو انعام دیں، نگام کامیابی پر خود کو چھوٹا انعام دیں تاکہ حوصلہ برقرار رہے۔ نئے آغازوں کی کہانیاں الہام کے لیے مثالیں، زندگی میں اکثر ہمیں دوسروں کی کامیابیوں سے ہمت ملتی ہے۔ چند عام مثالیں: ایک نوجوان جس نے ناکام امتحان کے بعد ہمت نہ ہاری، منصوبہ بنایا اور اگلے سال بہتر نتیجہ حاصل کیا۔ ایک خاتون جس نے طویل عرصے تک گھر سنبھالا اور پھر اپنی تعلیم مکمل کی کہ ایک مستحکم کیریئر بنایا۔ ایک بوڑھا شخص جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد نیا ہنر سیکھا اور برادری کی خدمت شروع کی۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ نیا آغاز کسی مخصوص عمرہ حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ خواہش اور ارادہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناکامی کو کیسے قبول کریں اور آگے بڑھی؟ ناکامی نیا آغاز کا دشمن نہیں بلکہ معلم ہے۔ ناکام سے سبق لینا اور اس کو اپنے قوت بنا لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے لیے چند تجاویز: ایک، فرسٹریشن کو تسلیم کریں،
नाराजगी या उदासी को दबाने की कोशिश न करें, जज्बात को महसूस करें मगर उन्हें फंस कर न रहें। 2 तहलील करें, नाकामी के असबाब क्या थे, कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में थीं और कौन सी नहीं। 3 दर्स हासिल करें, जो गलती हुई इससे क्या सबक मिलता है, अगली बार अब क्या मुख्तलिफ करेंगे। 4 नए प्लान के साथ दोबारा कोशिश करें, सीख कर दोबारा कदम उठाना हौसला मंदी है। रिश्तों में नया आगाज, ताल्लुकात भी नया आगाज मांगते हैं। कभी गलत फहमियाँ, दूरियाँ और रुकावटें होती और रिश्तों को दोबारा गरमा देने के चंद अमल तरीके। 1 खिली बातचीत, एहसासात का इजहार ईमानदारी से करें। 2 मुआफ़ी और दरगुजर, गुज़िश्ता रंजिशों को छोड़ दें, यहीं से नया रिश्ता मजबूत हो सकता है। 3 मुश्तरका अहदाफ, मिलकर मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करें। 4 मावान वक्त, एक दूसरे के लिए वक्त निकाली, छोटे लम्हात रिश्तों को जला बख्शते हैं। पेशा वराना जिंदगी में नए आगाज, काम की दुनिया में तब्दील होती हुई टेक्नोलॉजी और मार्केट तकाजे हमें नए महारतें सीखने पर मजबूर करते हैं। पेशा वराना नया आगाज कैसे करें। 1 सीखने का रुझान अपनाएं, नई ज़ुबानी, प्रोग्रामिंग, अच्छे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हासिल करें। 2 नेटवर्किंग, अपने शोबे के लोगों से राब्ता करें, मालूमात और मौक़े वहाँ मिलते हैं। 3 खुद को ब्रांड करें, ऑनलाइन प्रोफाइल को अपडेट करा, मकामी प्लेटफॉर्म पर खुद को पेश करें। 4 मुखातिब बनें, अगर नौकरी तब्दील करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करें, तजर्बा बढ़ाएं और मंसूबा बंदी के साथ कदम अतिरोहान और अंदरूनी तब्दीली। नया आगाज सिर्फ बैरूनी कामों तक महदूद नहीं, अक्सर असल तब्दीली अंदरूनी होती है। रूहानी सफ़र, इबादत में शिद्दत, ज़िंदगी के मानों की तलाश, ये सब नए आगाज की शक्लें हैं अंदरूनी तब्दीली के लिए। 1 खुद एहतिसाबी, रोज़ाना हफ्तावार अपने अमाल का जायज़ा लें, कौन सी चीज़ें आपको रूहानी तौर पर खुश करती हैं। 2 आहिस्तगी, रूहानी तरक्की तेज़ रफ्तार नहीं होती, सब्र और इस्तिकामत ज़रूरी है। 3 अमली तौर पर इजहार, अपने ईमान अक़ीदे को अमल में लाएं, दूसरों की मदद, सदका, अखलाक़ी बर्तासमाज और मुआशरती सतह पर नया आगाज़। कभी कभी नया आगाज़ फ़र्दी सतह पर नहीं बल्कि मुआशरा कौम सतह पर होता है। नई तालीमी पॉलिसियाँ, इक़्तिसादी इस्लाहात, समाजी तहरीकात, ऐसे आगाज़ के लिए अवामी शऊर, रहनुमाओं की बसीरत और मुस्तहकम मनसूबा बंदी ज़रूरी है। तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ एक नए नज़रिए ने पूरी कौम की समत बदल दी। यहाँ फ़र्द का हिस्सा बनना एक बड़ा अक़दाम होता है। नए आगाज़ की पायदार छोटिए कैसे रखें। नए आगाज़ का सबसे बड़ा इम्तिहान वक्त होता है। शुरुए में जोश बहुत होता है मगर वक्त के साथ कमज़ोर पड़ जाता है। यासी बरकरार रखने के लिए 1 याद दहानियाँ और रुकावटों का नक्शा, मुमकिना मुश्किलात पहले से जान लें और उनके हल सोच। 2 माकूल तवक्कुआत, हर दिन जादू नहीं होता, छोटे कदमों को अहम समझे। 3 मदद तलब करना, जब महसूस करें कि खुद नहीं कर पा रहे तो किसी काबिल एतमाद से मदद लें। 4 खुद की निगरानी, अपने रोजनामा हफ्तावार नोटिस रखें कि आपने क्या हासिल किया और क्या बाकी है। अमली मशक़ें, आज से शुरू करने के चंद आसान तरीक़े। 1 रात को अगले दिन के लिए 3 छोटे हदफ लिख। 2 सुबह सोने से पहले 5 मिनट मुराक़बा खामोशी गुजारी। 3 हफ्ते में एक दिन अपने जज्बात को लिखीं, अच्छे और बुरा ढूंढो है। 4 किसी एक पुराने ताल्लुक़ को दोबारा अप्रोच करें, एक सादा पैगाम अकाल के ज़रिए। 5 एक नई किताब कोर्स शुरू करें जो आपके हुनर को बेहतर बनाए। नज्जा, नया आगाज़ एक हौसला है, एक नया आगाज़ दरअसल हमारी उम्मीदों, हमारी जस्तजू और हमारे फैसलों का नाम है। ये हमें याद दिलाता है कि हम माजी के कैदी नहीं, हर सुबह एक नया मौका है। ये मज़मून किसी भी मखसूस उम्र, जिन्स, असमाजी मकाम के लिए मखसूस नहीं। हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह नया आगाज़ कर सकता है। जब आप नया आगाज़ करने का इरादा करें तो याद रखें, छोटे कदम बड़े सफ़र की बुनियाद होते हैं। नाकामी वक्त की बात है, हार नाउमदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत है। मुस्तकिल मिजाजी और सब्र आपके सबसे बड़े दोस्त। आओ हम सब मिलकर अपने अंदर के खौफ को पसंद आओ, अपने माजी से सीखें और एक नए अज़्म के साथ अपने मुस्तकबिल की तामीर करें। एक नया आगाज़ महज लफ्ज़ नहीं, ये एक अमल है, एक रास्ता है और सबसे बढ़कर एक उम्मीद है ख़त्म शुदा। एक नया आगाज़ तारुफ, जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है, कभी तेज़, कभी आहिस्ता, कभी पथरीला, कभी हमवार। हर इंसान के लिए जिंदगी में चंद लम्हात ऐसे आते हैं जब पुराने रास्ते धुंधले महसूस हों और नए रास्ते खिलने की उम्मीद दिल में जगमगा उठे। यही लम्हे जब दिल में तब्दीली की लहर उठती है, एक नए आगाज़ की दावत देते हैं। नए आगाज़ का मतलब महज किसी नए मंसूबे का आगाज़ नहीं होता, ये अक्सर
ہمارے اندرونی رویوں سوچوں اور عادات میں تبدیلی کا عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ مضمون اسی موضوع پر روشنی ڈالے گا، نئے آغاز کی اہمیت، اس کے چیلنجز، عملیت اور کیفیاتی فوائد میں۔ آغاز کی فطرت۔ نئے آغاز ہمیشہ ہی امید کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ عمد ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ماضی کی ناکامیوں سے پرے لے جاتی ہے اور مستقبل کی جانب بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ جب ہم کسی پرانے عمل یا حالت کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ عمل صرف ظاہری تبدیلی نہیں بلکہ ایک ذہنی اور جذباتی سفر کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اکثر نئے آغاز ہمیں نئی شناخت دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو وہ شخص دیکھتے ہیں جو اب پہلے سے زیادہ متحرک، باشعور اور مقصدی سوچ رکھتا ہے۔ نئے آغاز کی تاریخ انسانی میں مثالیں۔ انسانی تاریخ نئی شروعات کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر قوم نے کسی نہ کسی موڑ پر نئے اصول اپنائے، نئے نظریات کو قبول کیا اور نجتا اپنی شکل بدل لی۔ فرد کے سطح پر بھی یہی حقیقت نظر آتی ہے۔ طالب علم کی زندگی میں جس دن وہ اپنی پڑھائی کا طریقہ بدلتا ہے، اس کے نتائج ایک نئے راستے کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک کاروباری شخص جب اپنی حکمت عملی بدل کر صارفین کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اپنے ادارے کے لیے ایک نیا دور شروع کرتا ہے۔ یہی نئے آغاز انسانیت کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں۔ کیوں نئے آغاز ضروری ہیں؟ ایک، تجدید توانائی۔ نئی شروعات عموماً توانائی اور ولولے کا باعث بنتی۔ عام توانائی زندگی میں رونق لاتی، روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی بڑھاتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو جگاتی ہے۔ دو، سبق آموز اور بہتری۔ پرانی غلطیوں اور ناکامیوں سے سبق سیکھ کر نئے آغاز بہتر نتائج کا باعث بنتے۔ آؤ تجربے کی روشنی میں ہم اپنی ترجیحات اور حکمت عملیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ تین، خوف کا خاتمہ۔ جب ہم معمولی تبدیلیاں قبول کرتے ہیں تو خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ نئے آغاز ہمیں اعتماد سکھاتے اور ناگزیر تبدیلیوں کے ساتھ جینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ چار، رشتوں میں نئی جان۔ بعض اوقات نئے آغاز ایک تعلق کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ خاندانی تعلق ہو یا دوستی۔ ارادے اور بہتر مواصلت رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ نئے آغاز کے چیلنجز۔ نئے آغاز ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ تبدیلی کے راستے میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں۔ خوف نامعلوم۔ انسان عموماً معمول کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ وہ اسے جانتا ہے۔ نئے راستے میں عدم یقینی ہوتی ہے اور یہی عدم یقینی بہت سے لوگوں کو نئے اقدام سے روکتی ہے۔ دو، عادات کا بوجھ۔ ہماری روزمرہ عادات بہت پرانی اور گہری جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ انہیں بدلنا محنت طلب عمل ہوتا ہے۔ کچھ عادات شعوری انداز میں بدلتی ہیں مگر اکثریت لاشعوری ہوتی ہے اور ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ تین، موقع پرستی اور سستی۔ نئے آغاز کے لیے مستقل مزاجی چاہیے۔ ابتدا میں جو جوش ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد مدھم پڑتا ہے اور اسی مقام پر بہت سے لوگ واپس مڑ جاتے ہیں۔ چار، تنقید اور مخالفت۔ جب ہم نیا راستہ اپناتے ہیں تو اہل خانہ، دوست اور معاشرہ کبھی کبھار مخالفت کر سکتے ہیں۔ ایسی تنقید کبھی مفید ہوتی ہے مگر اکثر یہ ہمیں ڈگمگا دیتی ہے۔ نئے آغاز کا عملی نقشہ۔ ایکشن پلان۔ نئے آغاز کو خواب سے حقیقت میں بدلنے کے لیے منظم طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک عملی نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو کسی بھی نئے آغاز کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک، واضح مقصد کا تعین۔ سب سے پہلے یہ واضح کریں کہ آپ نئے آغاز سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کو جتنا مخصوص اور ماپا جا سکنے والا بنائیں گے اتنا ہی بہتر منصوبہ بندی کر پائیں گے۔ دو، چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ بڑے مقصد کو چھوٹے قابل حصول اہداف میں تقسیم کریں۔ یہ اہداف آپ کی ترقی کا نشان ہوں گے اور ہر چھوٹا ہدف مکمل ہونے پر حوصلہ بڑھے گا۔ تین، وقت کا تعین۔ ہر ہدف کے لیے وقتی حد مقرر کریں۔ یہ وقت بندی آپ کو لاپرواہی سے بچائے گی اور آپ کو رفتار فراہم کرے گی۔ چار، روزمرہ عادات میں تبدیلی۔ روزانہ کی معمولات میں وہ تبدیلیاں لائیں جو آپ کے مقصد کی طرف آپ کو بڑھائیں۔ عادتیں بدلنے میں انکاچھے وقت لگتا ہے، لہذا صبر اور مسلسل کوشش ضروری ہے۔ پانچ، خود کو جواب دہ رکھیں۔ کسی قابل اعتماد دوست یا کوچ کے سامنے اپنے ارادوں کا اظہار کریں۔